جسٹ ان ٹائم کے اندر پریونٹیو مینٹیننس پلیز این امپورٹنٹ رول. پریونٹیو مینٹیننس کا ٹارگیٹ از بیسیکلی ٹو کیپ اکوپمنٹ ان ورکنگ آرڈر. اچھی کنڈیشن کے اندر ہو تو وہ جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اٹ از ٹارگیٹڈ ٹوورڈز کیپنگ اکوپمنٹ ان ورکنگ آرڈر. یہ بیسیکلی پریونٹیو مینٹیننس از ٹو پریونٹ فیلئر آف دا اکوپمنٹ. اس کے اندر فیلئر مینٹیننس نہیں ہوتی, کریکٹیو مینٹیننس نہیں ہوتی, بلکہ پریونٹیو مینٹیننس کی جاتی ہے. جسٹ ان ٹائم کے اندر جسٹ ان ٹائم بیسیکلی ریکوائرز کہ یہ شیڈیولڈ مینٹیننس ہونی چاہیے ایز ویل ایز ڈیلی مینٹیننس ہونی چاہیے. ڈیلی مینٹیننس بیسیکلی جو آپریٹرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اکوپمنٹ کا ان کو پتہ ہے, کلین انہوں نے اکوپمنٹ رکھا ہوا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کون سا پارٹ جو ہے وہ ذرا آگے چل کے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ دیر از آلسو شیڈیولڈ مینٹیننس. جب لیٹ سے وہ ایوری منتھ اور ایوری کوارٹر وہ مشین کو انسپیکٹ کرتے ہیں, پورا چیک کرتے ہیں, اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کوئی پارٹ ایسا تو نہیں ہے جو کہ اگلے شیڈیول مینٹیننس سے پہلے بریک ڈاؤن کر جائے گا تو اس کو ریپلیس کر دیں. سو ایک شیڈیول مینٹیننس بھی ہوتی ہے اور ڈیلی مینٹیننس بھی پریونٹیو مینٹیننس میں کی جاتی ہے. اس میں آپریٹرز جو ہے یہ پریونٹیو مینٹیننس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپریٹرز دے نو دا مشین, اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسٹ ان ٹائم میں آپریٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دے آر دا ایکسپرٹس, and engineers and management is there to facilitate them. تو آپریٹرز کو پتا ہے کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے. پروڈکشن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوالٹی کی پرابلم آئے, اور رسپانسبلٹی کیونکہ آپریٹر کی ہے کوالٹی کی بھی, تو وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ کہیں کوالٹی کے پرابلم نہ آنی شروع ہو جائے, ڈیفیکٹس پروڈیوس نہ ہونا شروع ہو جائیں کسی ایک پارٹ کی وجہ سے مشین کے, تو وہ بتا سکتا ہے. اور جو مینٹیننس کی ٹیم ہے وہ مینٹیننس اس کو پھر پارٹ کو ریپلیس کر مینٹین کر لے. سو پریونٹیو مینٹیننس کے اندر آپریٹر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسری ٹائپ کیا ہے, دیٹ از بریک ڈاؤن مینٹیننس, جس کو میں نے کہا کریکٹیو مینٹیننس. بریک ڈاؤن مینٹیننس از بیسیکلی کہ جب اکوپمنٹ بریک ڈاؤن ہو جائے تو تب ہی اس کی مینٹیننس کی جائے. فار ایگزامپل کار ہے, ڈرائیور چلا رہا ہے, ڈرائیور از دا ون جس کو ایکچولی پتا چلتا ہے کہ اس میں ساؤنڈ ڈفرینٹ آنا شروع ہو گیا ہے. جب بریک لگاتے تو رائٹ آف پل کرتا ہے, تو ڈرائیور بتا سکتا ہے میکینک کو کہ کیا پرابلم ہے, اور وہ پھر اس کو ٹھیک کر لے. لیکن اگر ڈرائیور اس کو ٹھیک نہ کرے اور جب مشین کار بالکل چلنا بند کر دے اور پھر اس کو ریپیئر کریں, تو اس کو ہم کہتے ہیں بریک ڈاؤن مینٹیننس. تو یہ ہے کہ جب مشین بریک ڈاؤن کر جائے گی تو تب مینٹین کریں, تو دیٹ از بریک ڈاؤن مینٹیننس. دیٹ واز ٹریڈیشنل وے آف ڈوئنگ تھنگس. بٹ پریونٹیو مینٹیننس کے اندر سسٹمیٹک ایک سسٹم کے ساتھ پیریوڈک انسپیکشن ہوتی ہے اور مینٹیننس کی جاتی ہے ٹو کیپ مشینز آپریٹنگ. اب ایک نیا کانسیپٹ جو آیا ہے دیٹ از کالڈ ٹوٹل پریونٹیو مینٹیننس. ٹوٹل پریونٹیو مینٹیننس کے اندر پریونٹیو مینٹیننس کو کمبائن کیا گیا ود ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اب ٹوٹل پریونٹیو مینٹیننس جسٹ ان ٹائم کے اندر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور اب اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور ٹوٹل پریونٹیو مینٹیننس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں جو مینجمنٹ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں, اینڈ دیٹ از کہ جو پروڈکٹ ڈیزائن کیا جائے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ پروسیس کے اندر آسان ہو, پروڈکشن میں آسان ہو بنانا. کوئی بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا پروڈکٹ نہ ڈیزائن کیا جائے. دوسرا کہ جو مشین ہے اس کو جب ڈیزائن کریں تو وہ مشین بھی آپریٹ کرنے میں آسانی ہو اور اس کو مینٹین کرنے میں آسانی ہو. اس کے مینٹیننس کے اندر یہ نہ ہو کہ اس کو پوری مشین کو
کھولنا پڑے صرف ایک کمپوننٹ چینج کرنے کے لیے. تو اس کے اندر جو مشین کا ڈیزائن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اگر کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو کمپوننٹ یا پارٹ ہے اس کو ریپلیس کیا جا سکے. چینج اوور جو ہے فرام ون پروڈکٹ ٹو اندر پروڈکٹ, اٹ از آلسو ویری سمپل. اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے, سو دیٹ سیٹ اپ ٹائم منیمائز کیا جا سکے, ریڈیوس کیا جا سکے. اس کے اندر ورکر کو ٹرین کیا جاتا ہے اور پھر ری ٹرین کیا جاتا ہے, سو دیٹ جو ورکر یہ آپریٹر جو ہے آپریٹ کرتا ہے مشین کو, وہ اس میں پوری طرح ایکسپرٹیز حاصل کر لے. مینجمنٹ کا ایک اور کام ہے کہ وہ پرچیز کرے ایک مشینری جس میں جو اس کے پروڈکٹیو پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمائز کر سکے, اس کے اندر کوئی ایشوز نہ ہو, بریک ڈاؤنز وغیرہ نہ ہو. اور پریونٹیو مینٹیننس کا جو پلان ہے وہ مینجمنٹ شوڈ ڈیولپ فار ہول لائف آف دا اکوپمنٹ جو کہ پرچیز کی ہے مشینری. اس کا ڈے ون سے جب اس پرچیز کی گئی ہے اور جب تک اس کی لائف ہے, لیٹ سے 10 ایئرس کی لائف, اگر وہ ایکسپیکٹنسی ہے کہ یہ 10 ایئرس تک کام کرے گا, تو وہ مینٹیننس کا شیڈیول اور پلان جو ہے وہ پورے 10 سال کے لیے آلریڈی تیار ہونا چاہیے, سو دیٹ اس کے اندر بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے اور ریگولرلی اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ہوتی رہے.